اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 سے آگے پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پہلے دو حصوں میں سورت کا تعارف، مضامین اور اس کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم نے آیت نمبر 1 سے چل کر آیت نمبر 50 تک سورۃ البقرہ کی 50 آیات کو پڑھا ہے مختصر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم آیت نمبر 51 سے چلتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 50 آیات پڑھ لیں۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو جتنا بھی اللہ کو منظور ہوا، آج انشاءاللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں گے، اور ساتھ جن آیات کا ضروری ہوا میں آپ کو مفہوم اور تشریح بھی بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو آپ جلدی سے اپنی بک کھول لیں اور بک کھول کے ساتھ ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو قرآن کا فہم حاصل ہو اور آپ اپنے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا دل جوڑ سکیں، قلبی تعلق بنا سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ 40 لیلۃ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی وعدہ کیا 40 راتوں کا کوہ طور پر آنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو رب، اپنا معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ وانتم ظالمون، اور تم نے ظلم کیا، تم پھر ظالم بن گئے، ٹھیک ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کافی آگے تک چلتا جائے گا۔ تو اللہ پہلا ان کا جرم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر جو رسول تمہاری طرف مبعوث کیا تھا اس کو اپنے پاس بلایا، اور تم نے اس رسول کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ تمہارا ظلم تھا، ٹھیک ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی تم سے ہم نے درگزر کر لیا اس کے بعد۔ لعلکم تشکرون، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ہم نے درگزر کر لیا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب آئندہ یہ کام نہ کرو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جس وقت ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات، ٹھیک ہے۔ والفرقان، اور فرقان، فرق کرنے والا معجزہ بھی، ٹھیک ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک نے اور نعمت بتا دی۔ کتاب ایک امت کے لیے جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ رسول کے بعد جو رسول کے قائم مقام کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنایا ہے معبود، اختیار کر لیا ہے معبود بچھڑے کو۔ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے خالق کے حضور توبہ کرو۔ فاقتلوا، اور قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی تمہارے اندر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے۔ اب ہر گناہ کی ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان کے گناہ کی توبہ اللہ نے جو ڈکلیئر کی وہ یہ کہ جو ان میں سے اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، انہی کے قوم اور قبیلے والے دوسرے لوگ جو اس گناہ میں ملوث نہیں ہوئے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ اتنا بڑا جرم کیا، وہ ان میں سے اب نہ رہیں، ان میں پاک ہو جائے ایک دفعہ ساری قوم۔ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جس وقت یاد کرو اس وقت کو بھی جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ ہم اللہ کو
اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، ظاہر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ قوم عادی ہو چکی تھی معجزات دیکھنے کی، کبھی سمندر کو پھٹتا دیکھ رہی ہے، کبھی من سلوا اترتا دیکھ رہی ہے، تو پھر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ رب بھی ہمیں دکھائی دے، اس کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ڈیئر طلباء، پیارے بچوں، کہ ایک چیز کی آخر کوئی حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے حد کراس کر دی۔ حد کراس کا کرنا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر میں دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ان کا مطالبہ جو تھا غلط تھا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ فرماتے ہیں پکڑ لیا تم کو ایک بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا۔ یہ عارضی طور پر موت آئی تھی ان پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا سایہ کیا تم پر، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختلف اس کی تفاسیر ہیں، لیکن من جو تھا یہ تھا آسمان سے اترتا رات کو، جس طرح شبنم گرتی ہے نا درختوں پہ، اسی طرح یہ شبنم گرتی تھی اور اس کا جو ہے نا ایک وہ دانہ بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ صبح اس کو اتار لیتے تھے۔ اور سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی شکل کا اور اس کی جسامت کا ایک جانور جو ہے، وہ پرندہ جو ہے وہ آتا اور اس کے غول نیچے بیٹھتے اور یہ ان کو پکڑ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں من سلوہ عطا کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم کیا، ہمارا کوئی نقصان کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اب یہ بستی کون سی ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں نا، تو سمندر پار کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو کہ یہ سامنے جو بستی ہے نا فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل جو پیچھے بنیادی جگہ تھی، جو مدر لینڈ تھی، وہ تو فلسطین تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ادھر سے آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری ارض موعود ہے، یہ تمہیں واپس دے دی جائے گی، لیکن اب اس میں دوسری قومیں جو ہیں مشرک قومیں جو ہیں وہ آباد ہیں، لہذا اب تم ایسے کرو کہ جہاد کرو سارے مل کے۔ 6 لاکھ کے قریب تھے جب یہ مصر سے نکلے، اب جہاد کرو اور بستی ہم انشاءاللہ تمہیں دے دیں گے، تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی، پھر اس میں داخل ہو جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اچھا جب جو ہے نا بستی انہوں نے فتح پھر کر لی، بعد کی بات ہے، اب یہاں ترجمہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ میں ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس سے جہاں سے تم چاہو خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کشتی میں اس میں داخل ہونا بستی میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہنا کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دیا جائے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم نیک لوگوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ اچھا پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو جہاد کرو، تو انہوں نے قرآن مقدس کے ایک دوسرے مقام پر ذکر ہے، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے، وہاں پر بڑی جبار اور بڑی سخت قوم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کی سزا کے لیے اللہ پاک نے 40 برس کے لیے وہ بستی ان پر حرام کر دی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک صحرائے سینا میں نا وہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ اب 40 سال کے وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور بعض میں ایک پیغمبر ہوئے یوشع ابن نون، اس کی قیادت میں نئی نسل نے جو 40 سال اسی میدان میں نئی نسل پلی، اس نئی نسل نے کیا کہا، اس نے کہا کہ اب ہمیں یہ جہاد کرنا ہی پڑے گا، ہم کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہم اپنے ارض موعود پہ چلے جائیں۔ تو پھر جب انہوں نے فلسطین کا پہلا شہر اریحہ انہوں نے فتح کیا، تو اللہ نے فرمایا اب تکبر نہ کرنا، بستی میں داخل ہونا اور وہاں سے کھاؤ پیو، لیکن حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن اس بدبخت قوم نے پھر وہی کیا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اس کا پس منظر میں اس آیت کا بیان کر دیا ضروری تھا تاکہ قرآن سمجھ آئے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ٹھیک ہے۔ فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا، ظلموا ظالموں نے، قولا اس بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لهم جو ان کو
کو کہی تھی، یعنی اللہ نے کہا تھا کہنا حتتن، انہوں نے کہا حنتتن، تو انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، وہ بات کہی جو ان کو نہیں کہی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا الرجز من السماء، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، ٹھیک ہے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں جی، پھر یہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، جس چیز سے ہمیں ہدایت ملنی تھی اللہ نے وہی واقعات کو نازل فرمایا۔ اب پہلے وہ بات گزر چکی ہے جو بعد میں آئی ہے، پھر بعد والی جو ہے وہ پہلے پھر اب دوبارہ آ گئی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ، ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بِعَصَاكَ، اپنے پتھر کو، اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو نکل پڑے، پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علمہ، تحقیق جان لے، کل اناس، ہر قبیلہ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، اپنے پانی لینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جس وقت وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جس وقت کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے ایک ہی کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین سے نکلتی ہیں، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ٹھیک ہے، من بقلھا، ساگ، وقثائھا، اور ککڑیاں، وفومیھا، اور گیہوں، اور عدسیھا، اور پیاز، وبصلھا، ٹھیک ہے، عدس کہتے ہیں مسور کو، مسور دال، وبصلھا، اور پیاز۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو، یعنی اس چیز کے بدلے میں لینا چاہتے ہو، ہوا ادنا، جو کم ہے، ہوا خیر، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی خیر کے مقابلے میں تم ادنا چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی آسمان سے تمہارے لیے رزق اتر رہا ہے، نہ پکانے کی، نہ بونے کی، نہ کاٹنے کی کوئی ضرورت ہے، تو اس اعلیٰ چیز سے، اور اس میں پھر رحمتیں بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے معجزے کی شکل میں آ رہا ہے، تو اس اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے تم ایک کم تر چیز کو، ٹھیک ہے، وہ پسند کرتے ہو۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ زمین کے چٹکارے تمہیں ملیں، ٹھیک ہے، یہ جس سے مزہ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے کرو، اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں جا بسو، فإن لکم ما سألتم، تو جو تم مانگو گے تمہیں وہاں مل جائے گا، ضربت علیہم الذلہ، ہلاکت، ضربت، مسلط کر دی گئی ہے تم پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکینت، کم ہمتی، ٹھیک ہے جی، وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر ذلت، مسکینت جو ہے ان پر مسلط کر دی ہے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے مستحق بن کر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں یہ وہی قوم ہے کہ جس کے بارے میں پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی ہے، لیکن جب اس نے اپنے منصب کو خود گوایا اور خود اپنی ذمہ داری کو ترک کیا، تو اب اللہ فرما رہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اب تم پر ذلت و مسکنت۔ دیکھیں اللہ شخصیت پرست نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ کو کسی نسبت کی ضرورت ہے، اللہ کو تو یہ چاہیے کہ یہ بندہ اصل میں کرتا کیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو انہوں نے قتل کیا بغیر حق کے، ذالک بما عصوا، یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزرے ہوئے۔ ان الذین، ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور بے دین ہوئے، ومن آمن باللہ، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی قوم ہو لیکن جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گی اور ایمان لے آئے گی، ہر ایک کو آخرت میں جنت عطا فرما دی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے قوت کے ساتھ،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے نا تو اللہ نے موجزانہ طور پر کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا اب اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، گناہوں سے، عذاب سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں تم وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر گئے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی، یعنی تمہارے پاس ان لوگوں کا بھی علم ہے، منکم جو تم میں سے ہیں، ٹھیک ہے، فی السبت، جنہوں نے اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، ہم نے کہا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ دھدکارے ہوئے، قردۃ خاسئین، قردہ کا مطلب ہے بندر، خاسئین دھدکارے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہفتے والے تھے جن کو کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر ایک نیا ہیلا نکالا تو اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے انہیں بنا دیا نشان عبرت، پہلے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی، اور یہ متقین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا لقومہ، اپنی قوم کے لیے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی دین کے معاملے میں مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے کیسے ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور جو ہے قتل کسی نے کر کے کسی کے دروازے پر پھینک دیا اور اس پر الزام لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کے درمیان جو ہے نا بڑا فساد پڑ گیا، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں اور اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے اس کے ساتھ لگائیں تو یہ اٹھ کے جو ہے نا میت خود بتا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، ان اللہ، اچھا یہ آیت ہو گئی ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا، کہا انہوں نے دعا کرو پھر اپنے رب سے، ٹھیک ہے، یُبَیِّن لَنَا مَا ہِیَ، کہ وہ کیسی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں، جہاں پہ مصر میں یہ رہ رہے تھے نا، وہاں پر بچھڑے کی، گائے کی عبادت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دل میں وہاں ان میں فرعونیوں کے پاس رہ رہا کہ نا گائے کی محبت بن چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے کہ کہیں ہمیں گائے نہ ہی ذبح کرنی پڑے، وہ کیسی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کے کلر کی گائے، ٹھیک ہے نا، ان کے گولڈن کلر کی جو گائے، ان کے دل میں اس کی قدر اور محبت تھی جن کو وہ نہیں ذبح کرنے چاہتے تھے، تو ان کے سوالوں کی وجہ سے بالآخر اللہ نے سختی کر دی اور فرمایا وہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا دعا کرو اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے وعدے کر دے وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، فارض کہنا بوڑھی، ولا بکر نہ جوان ہو، اوان بین ذالک، اس درمیانی عمر کی ہو، ٹھیک ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب تم کر گزرو جو تمہیں حکم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا اب کرو اور سوال نہ کرنا۔ پھر انہوں نے سوال کر دیا، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجیے اپنے رب سے، ٹھیک ہے، یعنی پوچھیے اپنے رب سے۔ یہاں پہ دعا کا مطلب ہے پوچھیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے وعدے کر دے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، آگے وہی رنگت پر جو رنگت ان کو پسند تھی، جس کی قدر ان کے دل میں تھی۔ فرمایا ان، اصل یہ شرک تھا نا کہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے یا اس کی عزت کرتے تھے، تو اللہ یہ جو ہے اس ذریعے سے یہ ایک بہت بڑی بدعت اور شرک کا یہ بہت بڑا معاملہ بھی اللہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، زردی رنگ ہو، ٹھیک ہے، رنگت تیز ہو اس کی، زرد رنگ، فاقع لونھا، جو خوش کر دے، بھلی لگے دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین، فاقع لونھا، اس کا رنگ تیز ہو، زردی مائل ہو، ٹھیک ہے، زرد رنگ ہو گائے اور اس کا رنگ تیز ہو، دیکھنے والوں کو، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا کہ اب پھر آپ نے اللہ سے پوچھئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ وعدے کر دے وہ کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشابہ ہو گئی ہیں، یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت کے راستے پر چل ہی پڑیں گے، یعنی ضرور اس کو ڈھونڈ لیں گے اور ایسی گائے کو ذبح کر دیں گے۔ قالا کہا انہ یقول، بے شک اللہ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے لا ذلول تثیر الارض، ٹھیک ہے، لا ذلول، نہ وہ گائے سدائی ہوئی ہو جو زمین میں ہل چلائے، ٹھیک ہے، پہلے گائے کو ہل سدارا جاتا ہے پھر وہ زمین میں ہل چلاتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو، یعنی وہ کنویں پر جوتی بھی نہ ہو جو کنویں سے پانی نکالتی ہو، ٹھیک ہے، مسلمۃ، وہ ایک بالکل سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، شیع داغ دبا، ٹھیک ہے۔ قالوا الآن، انہوں نے کہا اب ٹھیک جئت بالحق، تو حق کے ساتھ آیا ہے، یعنی اب آپ نے بڑی حق بات کی ہے، اب ہماری تسلی ہو گئی ہے، فذبحوها، انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور نہیں تھا قریب کہ وہ ایسا کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب دیکھیں گائے کا واقعہ پہلے آ گیا، اب وہ قتل جو انسان بس ہوا تھا اس کی بات اب بعد میں آ گئی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جس وقت قتل کیا تم نے، نفسًا، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس شخص کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ وہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اضربو کا مطلب مارنا، لیکن اس کا مطلب ہے لگاؤ اس کے جسم کے ساتھ، اس گائے کے گوشت کا بعض حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یریکم آیاتہ، اور وہ تمہیں چکانا چاہتا ہے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ دیکھیں نا، اپنی